برطانیہ کا شہر لیسٹر کرکٹ میچ کی وجہ سے مسلمانوں اور ہندوؤں کے درمیان جھڑپ سے دہل اٹھا۔ بعض لوگوں نے تشدد کے ان واقعات کو مسلمانوں پر انتہا پسندوں کے حملے قرار دیا۔ بتایا جا رہا ہے کہ ایک کرکٹ میچ ہوا جس میں پاکستانی ٹیم ہار گئی اور بھارتی ٹیم جیت گئی۔ اس کے بعد ہی تشدد کے واقعات پیش آئے۔ چونکہ یہ شہر لیسٹر تھا جہاں الگ الگ دین و مذہب کے ماننے والے اور دنیا کے الگ الگ خطوں سے لوگ بڑی تعداد میں آ کر رہتے ہیں، اس لیے اس کی طرف برطانوی میڈیا کے ساتھ ساتھ عرب میڈیا کی نظریں بھی اٹھی، جو پہلے سے ہی بھارتی مسلمانوں پر انتہا پسندوں کے حملوں اور تشدد کو کور کرتا رہا ہے۔ بھارت کی انتہا پسند تنظیموں، خاص طور پر حکمراں جماعت بھارتیہ جنتا پارٹی کو اس کے لیے ذمہ دار بتایا جا رہا ہے۔ لیسٹر کے ان واقعات پر عرب عوام نے بھی سوشل میڈیا پر اپنی رائے ظاہر کی۔ آج کے اس بلیٹن میں یہی بتائیں گے کہ اس واقعے کو عرب دنیا نے کس نظر سے دیکھا، عربوں نے سوشل میڈیا پر کیا لکھا اور عربی اخبارات اور ٹی وی چینلز نے اس پر کیا تبصرہ کیا۔ آج جمعہ کا دن اور ستمبر کی 23 تاریخ ہے۔ عرب دیش کے سننے والوں کو فیض الحق کا سلام۔ قبل اس کے کہ میں اس کی تفصیل بیان کروں، اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ کو ہر نئے ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ جب لیسٹر میں وائلنس بڑھا تو الجزیرہ مباشر کی ویب سائٹ نے ٹویٹرٹیز کے حوالے سے لکھا کہ اس شہر میں لوگ اب تک امن و چین کے ساتھ برسوں سے رہتے آئے تھے، لیکن جب سے ہندوتووادی انتہا پسند ہندو اس علاقے میں رہنے آئے ہیں، مسلمانوں پر حملے بڑھے ہیں۔ ویب سائٹ عربی 21 نے برٹش اسلامک کونسل کا یہ مطالبہ نقل کیا کہ ہندوتووادی لیسٹر میں مسلمانوں کے خلاف ٹینشن کو بڑھاوا دینے کے ذمہ دار ہیں، جس کے نتیجے میں مسلمانوں اور ہندوؤں کے درمیان جھڑپیں ہوئی ہیں۔ اس کونسل نے انتہا پسندوں کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کیا ہے۔ ایک عربی ویب سائٹ الاستقلال نے لیسٹر کے واقعے پر ایک تفصیلی خبر شائع کی، جس میں کہا گیا کہ ہندو انتہا پسندوں کی مسلمانوں سے نفرت کا دائرہ ان کے ملک سے باہر بھی پھیل کر لیسٹر تک پہنچ گیا ہے۔ ان کے ایک گروپ نے مسلم آبادی پر حملہ کیا ہے اور ان کے گھروں اور مسجد کے سامنے ان کے خلاف نعرے لگائے ہیں۔ ایک عربی ویب سائٹ عربک پوسٹ کے مطابق یہ کرکٹ کا کھیل انتہا پسند قوم پرستی اور مسلمانوں سے نفرت کو بڑھاوا دینے کا ہتھیار بن گیا ہے۔ یہ میچ اگست کے اخیر میں ہوا تھا۔ اس وقت سے لیسٹر کے مسلمانوں اور ہندوؤں کے درمیان کشیدگی چل رہی تھی۔ عربی پوسٹ کے مطابق جب سے بھارت میں انتہا پسند قوم پرستی کو بڑھاوا ملا ہے اور اس کی حمایت بھارتی وزیر اعظم اور ان کی پارٹی کر رہی ہے، کرکٹ مسلمانوں سے نفرت پھیلانے کا ہتھیار بن گیا ہے۔ اس ویب سائٹ نے اس واقعے یا واقعات کی تفصیل بیان کرنے کے ساتھ یہ بھی بتایا کہ لیسٹر کے مذہبی رہنماؤں یا فیتھ لیڈرز نے حالات کو قابو کرنے کی کوشش کی اور لوگوں سے تشدد یا وائلنس سے دور رہنے کا مشورہ دیا۔ اس ویب سائٹ کے مطابق جب پاکستان ہار گیا تو بھارتی کرکٹ فینز سڑک پر نکل آئے اور مسلمانوں کے خلاف انہوں نے نعرے لگائے۔ عربی پوسٹ کے مطابق کرکٹ کو مسلمانوں کے خلاف منافرت کے لیے استعمال کرنے کی روایت پرانی ہے۔ گزشتہ سال جب ورلڈ کپ کے درمیان جو اکتوبر 2021 میں ہوا تھا، بھارتی ٹیم پاکستان سے ہار گئی تھی۔ اس وقت بھی بھارتی ٹیم میں شامل اکیلے مسلم کھلاڑی محمد شامی کو سوشل میڈیا پر ریسسٹ ریمارکس کا سامنا کرنا پڑا تھا اور انہیں بھارت سے غداری کا الزام بھی جھیلنا پڑا۔ اس عربی ویب سائٹ نے بھارتی تبصرہ نگار اکھل سود کا یہ مضمون، جو انہوں نے ایک بھارتی اخبار دی ہندو میں لکھا ہے، نقل کیا، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ اس بار جو ہوا وہ دراصل پاکستان کو ذلیل کرنے کی کوشش تھی۔ کھیل اب شوونزم کو بڑھاوا دینے کا روزمرہ کا ایک بہت مناسب ہتھیار بن چکا ہے۔ اب ہم کھیل کو عقل کے خلاف کمیونلزم، اسلاموفوبیا اور بے وقوفی پر مبنی دشمنی کو بڑھاوا دینے کے لیے کر رہے ہیں۔ اب کھیل ایک دوسرے سے آگے بڑھ جانے کے جذبے کے بجائے نفرت سے بھرا جا چکا ہے۔ اکھل سود نے اس مضمون میں لکھا ہے کہ بڑھتے ہوئے قومی تعصب نے کھیل کی خوشی کو چوس کر ختم کر دیا ہے۔
یہ خوشی کرکٹ کا کھیل دیکھنے کے جوش کا لازمی حصہ ہوتی تھی، لیکن اب یہ ریشیل برتری اسرٹ کرنے کے لیے استعمال ہو رہا ہے۔ یہی نہیں بلکہ عربی پوسٹ نے ایک ڈیٹیل انالائسس الگ سے پبلش کیا جس کا عنوان تھا ہندوتوا، کیسے ہندو نیشنلزم نے برطانیہ کے شہر لیسٹر میں مسلم مخالف فسادات کی آگ لگائی۔ اس نے بتایا کہ 17 ستمبر کو ہندوؤں کا ایک گروپ لیسٹر کی سڑکوں پر جے شری رام کے نعرے لگاتے ہوئے نکل آیا۔ اس نے لکھا کہ ہندو قوم پرستی کا مقصد مسلمانوں کے خلاف تشدد کے لیے للکارنا ہے۔ اس نے لکھا ہے کہ بھارتی ملک سے باہر لوکل الیکشن میں ووٹ تو نہیں دے سکتے، لیکن وہ اپنے ملک میں اپنی فیملی سے گہرے روابط رکھتے ہیں۔ اس عربی ویب سائٹ نے کہا کہ امریکہ کے ٹیکساس اسٹیٹ میں ہاؤڈی مودی کا جو پروگرام جسے بھارتی پرائم منسٹر نریندر مودی کے ہم نواؤں نے کیا تھا اس کی مثال ہے۔ اس پروگرام میں 50,000 لوگ شریک ہوئے تھے۔ اس وقت کے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ بھی اس میں موجود تھے۔ عربی پوسٹ نے لکھا کہ بھارتی جنتا پارٹی دنیا میں پھیلتی گئی اور اس کے ساتھ ہی ہندوتوا وادی تنظیموں نے بھی امریکہ میں جگہ بنا لی۔ ان میں سے بعض تنظیموں پر یونیورسٹیوں میں اکیڈمک فریڈم کو ختم کرنے کی کوششیں کرنے کا الزام بھی ہے، اور ان کا نشانہ وہ اکیڈمیشینز بھی ہیں جو بھارت میں اسلامی تاریخ کے ماہر مانے جاتے ہیں۔ اس ویب سائٹ نے بھارت میں مبینہ طور پر مسلمانوں کے خلاف حالیہ برسوں اور مہینوں میں جو وائلنس اور ڈسکرمنیشن کے واقعات پیش آئے ہیں ان کا ذکر کیا ہے۔ یہ بتایا ہے کہ ہندو قوم پرستی کیا ہے، RSS کی تاریخ کیا ہے، بابری مسجد کی ڈیمولیشن میں اس کا کیا کردار ہے، BJP کیا ہے۔ عربی پوسٹ نے یہ بھی بتایا ہے کہ ہندوتوا وادیوں نے یہ بنیاد بات پھیلائی ہے کہ ہندوؤں کو بھارت میں مسلمانوں سے خطرہ ہے اور وہ ڈیموگرافک تبدیلی کر سکتے ہیں، چاہے اس کے لیے مسلمان ہندوؤں سے یا غیر قانونی امیگرینٹ سے بھی شادی کر لیں۔ اس نے لکھا کہ اس لیے BJP حکومت سٹیزن شپ کے نئے قوانین بنا رہی ہے اور انٹر کمیونٹی شادی بیاہ پر پابندی لگا رہی ہے۔ اس طرح کے قوانین کے ذریعہ اقلیتوں کے خلاف ڈسکریمنیشن ہو سکتا ہے۔ ایک انٹرنیشنل عربی اخبار العربیہ الجدید نے، جس کا ہیڈ آفس لندن ہے، لکھا کہ باخبر ذرائع نے اس اخبار کو بتایا کہ حالیہ ٹینشن کے بہت سے فیکٹرز ہیں جن میں خاص طور پر شہر کی سماجی تبدیلی ہے، کیونکہ یہ اپنے ملٹی کلچر کے لیے جانا جاتا ہے جس نے حال ہی میں لوگوں کی بڑی تعداد کو اپنی طرف متوجہ کیا ہے۔ یہاں نئے تارکین وطن یا امیگرینٹس، جن میں زیادہ تر بدقسمتی سے دائیں بازو اور انتہا پسند ہندو قوم پرست خیالات کے حامل ہیں، رہتے ہیں۔ لیکن جو کچھ عرب سوشل میڈیا، خاص طور پر ٹویٹر پر لکھا گیا، وہ کافی کچھ ظاہر کرتا ہے۔ لندن میں مقیم ایک عرب سوشل ورکر نے ٹویٹر پر لکھا کہ اگر اب بھی کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ لیسٹر میں جو ہوا وہ کرکٹ کی وجہ سے ہوا تو اس کی بات کو نظر انداز کر دینا چاہیے۔ اگرچہ چند ہفتے قبل یہ بات کہی گئی ہوتی تو یہ بات سمجھ میں آتی۔ ان سے پوچھیں کہ 22 مئی کو کیا ہوا تھا۔ مسلم علماء کے ایک عالمی تنظیم کے سیکرٹری جنرل ڈاکٹر علی قراداغی نے، جن کے ٹویٹر پر 5.5 لاکھ سے زیادہ فالوورز ہیں، لیسٹر کے واقعے پر ٹویٹ کیا کہ اس واقعے پر ہندو انتہا پسندوں کی مذمت کی جانی چاہیے۔ کئی ہفتے سے ہندو انتہا پسند لیسٹر شہر میں مسلمانوں پر حملے کر رہے ہیں اور ان کے خلاف نعرے لگاتے پھر رہے ہیں۔ ہم نے پہلے بھی کہا ہے کہ اگر کوئی آگ سے کھیلے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آگ کوئی کھیل ہے۔ فتنہ بہت تیزی سے پھیلتا ہے۔ کویت کے ایک اسکالر حامد العلی، جن کے ٹویٹر پر 2.25 لاکھ سے زیادہ فالوورز ہیں، انہوں نے لکھا کہ لیسٹر میں مسلمانوں کے خلاف ہندوؤں کی اشتعال انگیزی کے واقعات میں اضافہ ہو گیا ہے۔ ہندو بھیڑ بڑی تعداد میں مسلم آبادی والے علاقوں میں مسلمانوں کی دکانوں اور مساجد کے سامنے سے گزرتے ہیں اور اشتعال انگیز جملے کستے ہیں، جیسے وہ بھارت کے صوبہ اتر پردیش میں ہوں جو مسلمانوں پر ہندوؤں کے ظلم و ستم کے لیے مشہور ہے۔ سعودی جرنلسٹ ترکی الشلہوب نے، جن کے ٹویٹر پر 10 لاکھ سے زیادہ فالوورز ہیں، لکھا کہ برطانیہ میں بھی ہندو انتہا پسند مسلمانوں کے خلاف زہر پھیلا رہے ہیں۔ وہ دکانوں اور مسجدوں کے سامنے سے گزرتے ہیں تو بیہودہ اور پرووکیٹو نعرے لگاتے ہیں۔ اسی طرح بہت سے عربوں نے سوشل میڈیا پر بھرپور غصہ نکالا۔ کسی نے کہا کہ یہ انتہا پسند عرب دنیا میں بھی اسی طرح کی حرکتیں کر سکتے ہیں۔
کسی نے وہ ہیش ٹیگ یاد دلایا جس میں بھارتیوں یا ہندوؤں کو گلف کے ملکوں سے نکالنے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ مٹھی بھر لوگ پوری قوم یا ملک کی بدنامی کا سبب بن رہے ہیں۔ انجام جو بھی ہو، شاید وہ یہ سوچتے ہیں کہ بدنام جو ہوں گے تو کیا نام نہ ہوگا۔ Yeah, you know here what they're saying? You know how we say Allah, where basically they've got their own chant. What, and they're allowed to do this? Here are the Hindus. Again, provoking us. Breaking the peace. Breaking the peace. Look at them. Cowards. Just remember who's breaking the peace. They're breaking the peace. Stay back. Look at them. As you can see, look, they're throwing glass at us. They're throwing missiles. Wow, nearly got the police officer on the head. This is what the Hindu mobs are throwing. The Hindu mobs are throwing bottles in our direction. Look, again, another one. Wow. They're facing the wrong way. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. ملتے ہیں اگلے بلیٹن میں۔ خدا حافظ۔